وحدت الوجود کے ضمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات پر مختلف بیان موجود ہیں، مگر خود فرمایا گیا ہے کہ انا بشر مثلکم۔ گستاخ آدمی حقیقت کو کبھی نہیں پاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انتہائی ادب کا مقام ہے۔ یہ عام بات ہے کہ اپنے باپ سے زیادہ ادب اپنے دادا کا کرنا چاہیے۔ اصول کی بات ہے نا، اپنے باپ کے باپ کا ادب زیادہ کرنا چاہیے، اور اپنے ایمان سے زیادہ ایمان دینے والے کا ادب کرنا چاہیے۔ اپنے سجدوں سے زیادہ ادب اپنے مسجود کا کرو، جو اللہ اپنے فرشتوں سمیت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ اس ذات مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھو۔ وہ انسان تو ہیں مگر اتنے بھی نہیں کہ جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ ہیں تو انسان مگر یوں بھی نہیں۔ یہ بات کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں کہنے کی کب ضرورت پڑی؟ جب لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ ہو۔ فرمایا میں آپ ہی آپ نہیں بلکہ انا بشر مثلکم، مگر تم یہ دیکھو کہ بات اس سے آگے ہے۔ مثلکم ہی صحیح انسان، مگر آج کی رات عرش پر کرنے گیا ہے وہ بسر آج کی رات۔ میرا مطلب ہے عرش پر جس کی رات بسر ہو رہی ہو وہ مثلکم تو ہے، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ یہ ایک واقعہ ہے، میں ادب کی بات کر رہا ہوں۔ اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا بہت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کوئی آواز بلند نہ ہو۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی نہ کرو، یہ اتنا بڑا راز ہے۔ کس طرح پردہ اٹھائے آدمی اس راز سے، بے خبر جبریل تک آپ کی پرواز سے۔ آپ کی ذات گرامی ہر بلندی سے بلند، پست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ راز کون بتائے؟ ہر آواز کا قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست ہے، یہ ایک راز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ لوگوں کا دین ہے۔ میرا دین کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب۔ مجھے اور کچھ پتہ نہیں۔ فرشتے کچھ پوچھیں تو کہنا مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو صرف اس ذات کا ادب کرتا ہوں۔ کس کی اطاعت کرتے ہو؟ کہو مجھے پتہ ہی نہیں، میں اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میں آپ کو اصل دین کی بات بتا رہا ہوں۔ بہت زیادہ لمبی چوڑی نمازوں پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ نہ جانے کس وقت کون سی نماز لوٹا دی جائے اور کون سے اعمال ضائع کر دیے جائیں، مگر ہر دم ادب میں اور محبت میں رہو، ہمہ حال درود شریف پڑھتے رہو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کی بات کو غور سے سمجھا کرو۔ اللہ کی ہستی اور اس کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے، بس اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں رہو۔ ادب کی تعریف یہی ہے کہ درود شریف پڑھتے جاؤ، بحث کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا مقام ہے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا۔ ادب اور محبت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت، جس سے لب ہو اس کی صورت ہر چہرے میں نظر آتی ہے۔ مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہ صورت ہر چہرے میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہ ہے وحدت الوجود کا مقام۔ اگر یہ صورتحال نہ ہو اور صرف علم ہو تو یہ مقام خطرناک ہے۔ وحدت الوجود ہو یا وحدت الشہود، کوئی اور بات کرو، ایسا سوال کرو جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہو اور واقعی اس کا حل آپ کو نہ ملا ہو۔ زندگی میں ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں کہ باطن کے حوالے سے کوئی سوال حل نہیں ہوتا۔ جب زندگی میں ہی ایسے سوال کا حل کوئی شخص پیش کر دے تو ایسے لمحات بڑے خوشگوار ہوتے ہیں۔ جو کچھ آپ کو علم آتا ہے اپنی جگہ بجا، اپنے استعمال میں رکھو، مگر جب کبھی اس علم کے اندر واقعی کمی محسوس ہو تو سوال پوچھو۔
کمی کی تعریف یہ ہے کہ ایسی کمی یا ضرورت جس کی قیمت پوری زندگی بھی ہو تو منظور ہو تمہیں۔ کوئی ایسا سوال اٹک جائے تو اس کا جواب دینے کے لیے سب لوگ مل کر دعا کر سکتے ہیں۔ آئندہ بھی آپ آئیں، خوشی کی بات ہے۔ کوئی ایسا سوال ہو جو آپ کے خیال کے سفر کے درمیان اچانک پیش آئے اور آسودگی نہ پائے، ورنہ وہ سوال جو کتاب میں ملتا ہے اس کا جواب بھی کتاب میں ملتا ہے، اور جس کے جواب میں کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم ان سوالوں پر کنسنٹریشن کر رہے ہیں جن کا جواب واقعی کتابوں سے اخذ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ یہ وہ سوال ہیں، ہماری مجبوریوں کے سوال ہیں، اور ان سوالوں کو ہم بڑی احتیاط سے ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک خاص وقت بلکہ محدود وقت ہے۔ ان سوالوں کے علاوہ علمی سطح پر بھی بہت سا علم ہے، مگر ہمارے ہاں ایک خاص انداز کی بات ہے، اور یہ ایک خاص انداز کے مطابق ہی ہو رہی ہے۔ رب زدنی علما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے کیوں سکھایا، اور یہ کہ اصل علم کیا ہے؟ یہ ایک راز کی بات تھی کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا۔ اگر اللہ آپ کو وہ اصل علم عطا کر دے تو آپ اپنی ساری پراپرٹی کو قربان کرنا شروع کر دو گے۔ یہ علم پڑھنے کے لیے آپ دعا کرتے جاؤ، ہو سکتا ہے آپ کا علم کسی عمل کی صورت اختیار کر لے۔ یہ ممکن ہے کہ علم عمل بن جائے، ممکن ہے کہ علم معلومات بن جائے، اور ممکن ہے کہ علم تعلیم بن جائے۔ ہمارے پاس علم کی بے شمار تعریفیں ہیں۔ معلوم کو بھی ہم علم کہتے ہیں، حالانکہ معلوم کی نفی کو بھی علم کہتے ہیں۔ ایسے علم بھی ہیں کہ کوئی شخص نگاہ ملا کر چلا گیا اور ہمارا علم بدل گیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے علم کی حد یادداشت تک ہے، اور یادداشت تجربہ ہے۔ ہمارا علم لادینیت سے باہر بھی آتا ہے۔ ہمارا علم ضرورت بھی ہے۔ اللہ کا علم بڑھے تو یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور یقین کو اگر مشاہدہ مل جائے تو یہ عین الیقین ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ کو اگر زندگی میں یقین مل جائے تو آپ کی زندگی کا حاصل ریلائبل بن جاتا ہے۔ اس یقین کے حاصل نہ ہونے تک زندگی کے وہ عام مشاغل بھی جاری رکھو گے جو عام طور پر ترک ہو جانے چاہیے، ختم ہو جانے چاہیے۔ جب تک اس حوالے سے انقلاب نہ آئے تو کوئی آپ کو کس طرح بات سمجھائے؟ آپ کا علم واردات کیسے بنے؟ آپ میرے ملنے کے لیے آتے ہو، اب یہ ہوگا کہ میرے ملنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، یا میرے ملنے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر تبدیلی نہیں آئی تو یہ ملاقات جھوٹ ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو یہ واردات ہے۔ واردات کا علم کیسے آتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ادب کیا ہے؟ انسان جو بھی چیز ہے ایک وجود کا نام ہے، اور اس کا نام کوئی رکھ لو، مثلا عبد المجید۔ یہاں تک انسانی وجود کا تعلق ہے، وہ اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے۔ ایک غم خدا نہ خواستہ آ گیا، اس کا نام ہم نے غم زدہ رکھ لیا۔ آپ انسان ہو، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ دکھ کہاں سے آ گیا۔ دکھ تین طرح سے ہو سکتا ہے: کسی چیز کے چھن جانے سے، یا کسی کے نہ ہونے کا، یا کسی کے چلے جانے کا۔ یعنی دکھ یہ ہے کہ کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا، یا کوئی نہ آیا۔ ان تین صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو تو انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھو گے کہ کسی وقت آپ کے ذہن کی کوئی گتھی کھل گئی اور آپ دانا ہو گئے، آپ وائس ہو گئے، ورنہ آپ ادر وائس تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ یکا یک دانائی کھل گئی اور کیمیا گری آ گئی۔ اب جس آدمی میں دانائی آ گئی وہ کانشیسلی اپنی زندگی بدلتا جاتا ہے۔ اگر کہیں سے خدا نخواستہ غم آ جائے تو کہیں گے میں غمگین ہوں، غم میں ہوں، اس لیے کھانا نہیں کھاتا۔ یہ وہی انسان ہے جو پہلے کھانا کھاتا تھا، آج بھی وہی انسان ہے، لیکن اب غم میں مبتلا ہے، اس لیے کھانے کے پروگرام بدل گئے۔ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رانائی خیال کہاں، اب وہ کہاں کھانا کھائے، کیونکہ غم آ گیا ہے، کھانے کا خیال بدل گیا، صحت بھی بدل گئی، ایک واقعے سے ساری زندگی بدل گئی۔ ایسے ہی اچانک کسی دوسرے واقعے کے بعد اب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں وائسلی بولے گا، اب وہ شخص اور طرح سے سوچے گا، اس کے اندر اور طرح سے فکر پیدا ہو جائے گی، وہ عبادت بھی اور طرح سے کرے گا۔
مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا، سنبھل اے دل کے پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا۔ اور یہ کہ خود کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، اور پھر بات کچھ اور بن جائے گی۔ وہ سوچتا رہ جائے گا کہ سبزہ و گل کہاں سے آیا ہے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، اور وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، موتیوں سے کس نے بھر دی خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب۔ اب اس شخص کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اور طرح کی زندگی ہے، کچھ ایسے ہی یہ زندگی ہے۔ اب وہ شخص وائس ہو گیا، سوچنے لگ گیا کہ اصل کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اب وہ کھانا پینا بھی بھول گیا، جو انسانی فرائض سے بھولتا جا رہا ہے۔ صرف ذہن کا کوئی پرزہ ڈیولپ ہوا اور اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ اب اس کے دل کے اندر ایک لہر اٹھی ہے، اسے آپ محبت کی لہر کہتے ہیں۔ محبت کی لہر جب اٹھے تو اندر کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ محبوب کے جمال کا پرتو جتنا ہوتا ہے انسان اتنا سہم جاتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ آپ کے سہم جانے کا نام ادب ہے۔ روب جلال محبوب اور روب جمال محبوب سے انسان سہم جاتا ہے، ادب میں آ جاتا ہے۔ محبوب کا ملنا کتنی خوشی کی بات ہے، مگر پھر اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ محبوب نازک مزاج شہنشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں۔ وہ شخص اپنے محبوب کو بادشاہ سمجھتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادب کا یہ کرینہ کسی نے خود نہیں سیکھا، بلکہ یہ خود بخود ڈیولپ ہوتا جاتا ہے اور اپنی بے مائیگی، کم مائیگی اور بے چارگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ چاہنے والوں کا ہمہ حال ایک ہی موسم ہوتا ہے، ہمہ حال مل کے رونا اور ہمہ حال رو کر ملنا۔ ان کی قسمت میں رونا لکھا گیا۔ وہ کہتا ہے آنسو بھی تم سے چھین لیے جائیں گے، بس بات ختم ہو گئی کہ اس کے متاع حیات بھی چھن گئی، یعنی آنسو بھی چھین لیے، اب اس نے اور کیا کرنا ہے۔ مجھ کو جدا کیا تو نے، میرا بن کر یہ کیا کیا تو نے، میرے آنسو بھی مجھ سے چھین لیے، کس قدر متا کیا تو نے۔ ایسی صورت میں ادب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ ادب اطاعت میں ڈھل جائے تو یہ شریعت بن جاتا ہے۔ ادب والا شخص اگر صرف ادب کرتا جائے اور دور سے ادب کرتا جائے، اطاعت میں بھی نہ ہو، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ بن کے رہتا ہے۔ وہ ایک طرح کا مضمون بن جاتا ہے جس کو کوئی بیان نہیں کر پاتا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف محبت میں چل رہے ہوں اور محبت کے ساتھ اطاعت میں نہیں آتے تو محبت ان کا حجاب بن جاتی ہے۔ اب وہ صرف حجاب سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کا مضمون ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اطاعت میں محبت ہو جائے تو یہ تو مومن کا مقام ہے۔ مومن کا کیا مقام ہے؟ اطاعت میں محبت، خالی محبت بھی تجسس کا مقام ہے۔ خالی اطاعت جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اطاعت میں محبت سب سے اچھی چیز ہے۔ اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو، یہ ادب کا کرینہ ہے۔ یہ کرینہ آپ کا دل آپ کو سکھاتا ہے، محبوب نہیں سکھاتا۔ یہ خود بخود ہی آپ میں پیدا ہو جائے گا۔ مثلا آپ بیٹھے ہوں گے، آپ سے بڑا کوئی شخص آئے گا تو آپ خود بخود ہی اس کے ادب میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی کے ادب میں سر پہ ٹوپی پہن لی جاتی ہے، یہ واقعہ خود بخود ہوتا ہے۔ محبت ان کی طرف سے نشانی ہے، محبت ان کی مہربانی ہے۔ محبت یہ ہے کہ عبادت کے وقت دقت طاری ہو جائے، محبت کرنے والوں کی آنکھ ہمیشہ تر رہتی ہے۔ ہوس والی آنکھ اور ہے، ڈری ہوئی آنکھ اور ہے، کر آنکھ اور ہے، اور شرم و حیا سے محروم آنکھ اور طرح کی ہے۔ یہ محبت اور ادب کی باتیں ہیں۔ یہ ادب محبت سکھاتی ہے، تر آنکھ سکھاتی ہے، تنہائی سکھاتی ہے، اور اطاعت محبوب سکھاتی ہے۔ جب عشق کا اثر ہو جائے پھر اطاعت کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں دعا کرو، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔